بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کون کون سی مخلوقات روئے زمین پر پہلے تھی، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق تھی۔ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، اس ویڈیو میں آپ کو اس سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں ایک ناری اور دوسری نوری تھی۔ ناری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، جن کو نار یعنی آگ سے پیدا کیا گیا، اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ ناری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، جن سے ان کی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے، جبکہ نوری فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں نہیں بنایا، جن سے ان کی آگے نسل نہیں بڑھ سکی۔ اللہ نے سمون نامی جن کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو زمین پر بھیجا اور جہاں انہوں نے نکاح کیا، جس سے اللہ کے کرم سے ان کی نسل خوب بڑھتی چلی گئی۔ شروع میں جنات بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ تو پیارے دوستو، جنات میں سے ایک بہت ہی نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، دونوں بڑے ہی قد آور اور بہادر ترین جن تھے۔ چلیپا جس کی شکل و صورت ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل بالکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تبلیس کا ایک آگے بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر، دراز قد کا مالک اور بڑے ہی طاقتور تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اس روئے زمین پر جنات کا ہی قبضہ تھا۔ اس روئے زمین پر جنات ہی جنات موجود تھے، اور یہ سب بڑے شریر جنات تھے، ہر وقت فتنہ فساد پھیلانے میں لگے رہتے تھے۔ ان کے فتنے فساد دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ روئے زمین پر جا کر ان جنات سے جنگ کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور جنوں کو کہا کہ اللہ کا حکم مانو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور فساد نہ کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات نہ سنی اور بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزرائیل کے والدین چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان کو قید کر کے آسمانوں میں لے گئے، ان کے ساتھ یہ شیطان بھی موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھی سی تربیت کرو اور اس کو عبادت کرنے کا بہترین طریقہ سکھا دو، جس کے نتیجے میں عزازیل اللہ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بڑا قابل اور عقل مند بن گیا، اور بے پناہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اب عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک
عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے علم و حکمت سیکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا اور میری نافرمانی کرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ عزازیل کا گزر ایک دن لوح محفوظ سے ہوا تو دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تحریر پڑھنے کے 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور عبادت میں مصروف رہا۔ اب عزازیل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگا، یا اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو ہر نعمت دی ہے، لیکن وہ پھر بھی میری ایک دن نافرمانی کرے گا اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عزازیل ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ آخر کون ہوگا جو شیطان مردود کہلائے گا۔ عزازیل نے اللہ سے کہا کہ میں ایک بار اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جلد ہی اس سے ملنے والا ہے۔ یہ فرمان سن کر عزازیل ایک بار پھر کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اللہ نے ایک دن فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب یہ خبر عزازیل تک پہنچی تو وہ سخت پریشان ہوا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان سے مٹی اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس کی خلیفہ بنے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40,000 سال تک ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ جب باقی فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن جب شیطان اس کے پاس سے گزرتا تو اسے اذیت دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف وہی ہے۔ جب عزازیل اس پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس کے اندر روح بھی ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے آپ نے کھنکتی مٹی سے، تو میں اسے آپ کا خلیفہ نہیں مانتا۔ میں نے آپ کی سب سے زیادہ عبادت کی ہے، تو میں خلیفہ بننے کے لائق ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو ہی شیطان مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوگی۔ تب عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ میں لکھا نام اسی کا نام تھا، شیطان مردود۔ وہ اللہ کی نافرمانی سے شیطان مردود بن گیا۔ تو تب شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی یہ بات مان لی اور اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا نافرمان بناؤں گا اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت سے انکار کرے گا اور تیرا ساتھی ہوگا تو میں اسے بھی تیرے ساتھ آگ میں ڈال دوں گا، اور جو میری طرف پلٹ کر آ گیا اسے میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا اور اس سے معاف کر دوں گا، بے شک میری رحمت بہت بڑی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر اسے آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پیارے ناظرین، جب قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک عذاب والی موت دے گا اور پھر شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔